آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کھوکھر پیلس میں ورکرز کنونشن سے حمزہ شہباز خطاب کر رہے ہیں۔ فرح گوگی نامی عورت 200 کنال زمین کوڑیوں کا بھاؤ لیتی ہے اور اربوں میں بیچ دیتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ تو یونیورسٹی بننی تھی، اس یونیورسٹی کے چارٹر میں کون لوگ تھے؟ زلفی بخاری تھا، یہ خود تھی۔ تو یہ کہتا ہے نا کہ مافیا چینی کھا گیا، چینی میں ماؤں بہنوں کو چینی کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، یاد ہے وہ دن کے نہیں یاد ہے؟ آٹے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا۔ تو یہ کہتا تھا مافیا ہاتھ کر گیا۔ آج قوم کو دن کے اجالے کی طرح صاف صاف نظر آ گیا ہے کہ جس مافیا کی یہ بات کرتا تھا وہ مافیا کہیں اور نہیں، وہ بنی گالا کے اندر بیٹھا تھا۔ اور یہ میڈیا کے دوست بھی یہاں پر موجود ہیں، آج روتے روتے کہتا ہے کہ مجھے بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، میڈیا میری تقریر نہیں دکھاتا۔ او میاں عمران نیازی، تم کس سے گلہ کر رہے ہو؟ تمہارے 4 سالہ فیشسٹ دور میں میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ تمہارے دور میں جو صحافیوں کے حفاظت کے لحاظ سے سیاہ دور تھا، صحافی اٹھائے گئے، ان کو مارا گیا، ان کے گھروں میں ریڈ کیے گئے۔ آج یہ فرماتے ہیں کہ میڈیا مجھ سے انصاف نہیں کر رہا۔ تم کس منہ سے آج یہ بات کرتے ہو؟ تم نے تو ظلم کے پہاڑ ڈالے اس میڈیا پر۔ شکر کرو کہ آج میڈیا تمہاری خبر لگاتا ہے۔ اور آج جس صوبے کے آپ باسی ہیں، جہاں پر 14 کروڑ لوگ بستے ہیں، آج پتہ ہے ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ 1 مہینے سے اس پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ گورنر بیمار پڑ جاتا ہے جب حلف لینے کی باری آتی ہے، صدر صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں۔ یہ کھیل تماشا کب تک چلاؤ گے؟ میں تانوں دس دیا، ایک گورنر بیمار ہو جائے، ایک صدر بیمار ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے، تو میں کہنا سارا ٹبر بیمار ہو جائے، مسلم لیگ نور حکومت بنائے گی۔ اور آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، پنڈال میں یہاں پر غیور عوام سے پوچھتا ہوں۔ حمزہ شہباز ورکرز کنونشن سے خطاب کریں۔ لاہوریوں کو عید سے پہلے مہنگائی کا جھٹکا، بجلی 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، اضافہ مارچ کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، بجلی کے صارفین پر 28 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس کے دوران نیپرا نے بجلی 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ اضافے سے بجلی صارفین پر 28 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی 3 روپے 15 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس کے دوران نیپرا نے بجلی 2 روپے 87 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اضافے سے بجلی صارفین پر 28 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ ایک قسم کا یہی کہنا چاہیں گے کہ ان کو چاہیے کہ سبسڈیز دیں، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ جی کیا کہیں گے، بجلی 3.5 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی؟
جی سر، پہلے بھی بجلی عمران خان کے دور میں بھی ہم ماشاءاللہ بہت روئے پٹے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے، چینی مہنگی ہے، ہر چیزیں مہنگی ہے. تو آگے بھی ہمارے گھر کے اخراجات پتہ نہیں کس طرح مکمل کر رہے تھے، مگر اب ہمارے لیے مزید مہنگائی ہو گئی ہے. پہلے ہم مرے ہوئے تھے، اب کفن کے بھی پیسے نہیں ہمارے پاس بچیں گے، اس طرح لگ رہا ہے ہمیں بھائی. نیپرا اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی. نیپرا حکام کے مطابق مارچ میں مقامی کوئلے، گیس اور LNG سے بجلی کم پیدا کی گئی ہے، جبکہ میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 35 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے، جبکہ LNG کی قلت کے باعث 34 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑا. شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ. شہباز شریف حکومت کے لیے بڑا چیلنج. بجلی کی طلب 4500 میگا واٹ، فراہمی 3100 میگا واٹ ہے. لیسکو کا شارٹ فال 1400 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے. شہر میں 8 سے 10 گھنٹے تک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. کئی علاقوں میں 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ بجلی بند رہنے لگی ہے. رمضان المبارک میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے صارفین کا جینا دوبٹ کر رکھا ہے. ذرائع نے بتایا کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا شارٹ فال 1400 میگا واٹ تک پہنچ گیا، جس کی وجہ سے گرڈ اسٹیشن بند کر کے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. سسٹم میں بار بار ٹرپنگ کی وجہ سے صارفین کی قیمتی اشیاء جلنے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے بجلی کا جانا معمول بن گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں سحری کے ٹائم بھی چلی جاتی ہے، افطاری کے ٹائم بھی چلی جاتی ہے، دوپہر کو ریسٹ کرنی ہوتی ہے اس وقت بھی چلی جاتی ہے. شہر و افطار میں بھی اسی طرح لوڈ شیڈنگ کا پرابلم ہے، معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ایک تکلیف کا باعث ہوتی ہے. ہر کام کے لیے گھر میں 100 ایکٹیویٹیز ہیں، روزہ ہے، نماز کے لیے جانا ہے، پانی بھرنا ہے، موٹر چلانی ہے، جو بھی ہے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. لوڈ شیڈنگ کی پریشانی یہ ہے جب سحری کرنی تو لائٹ چلی جاتی ہے، جب افطاری کا ٹائم ہے تو تب لائٹ چلی جاتی ہے. پریشانی یہ ہے کہ سحری نہیں بنتی اور افطاری نہیں بنتی، کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہو گئے ہیں، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی جاری ہیں. ایک طرف لوڈ شیڈنگ تو دوسری طرف سورج کو بھی جلال آ گیا. روزہ داروں کو ستانے لگا. گرمی کی شدت میں روز بروز اضافہ. شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری کو چھو گیا. آئندہ چند روز میں مزید گرمی بڑھے گی، جبکہ پارہ 45 ڈگری کو پہنچ سکتا ہے. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. شہریوں کے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت. عوام 2 کلو چینی کے لیے خوار. رمضان بازاروں میں قطاریں ختم نہ ہوئیں. آٹے کے خریداروں کا بھی غم و غصے کا اظہار. سستے بازاروں میں پیاز اور دیگر سبزیاں بھی محدود اور مقدار میں فروخت کیے جانے کی شکایات سامنے آئی ہیں. 10 بجے کھڑے اور اب میرے ہم 11:30 ہو گئے ہیں تو ابھی تک، اور آئے تو کلو دے رہے ہیں، آج اس سے زیادہ کچھ دے ہی نہیں. اب آپ نے کہا ہے تو 1.5 کلو پہ آئے. یہ حال ہے. پیاز لینے کے لیے کھڑے ہیں، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، تقریباً 10:30 بجے کے لائن میں کھڑے ہیں. کوئی نہیں، جلدی کر لیں یا دے دیں. روزوں میں لوگ کتنی مشکل میں کھڑے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جلدی جلدی، چلو 1 کلو ہی دینا ہے تو جلدی تو دے دیں. لائنوں میں کھڑے ہیں، بس کوئی پرواہ نہیں کسی کو. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ آئندہ مالی سال کے لیے شعبہ صحت کے بجٹ کا پہلا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے 61 ارب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز دی. حکومت کے بغیر صوبہ چلنے کی وجہ سے شعبہ صحت کے نئے بجٹ میں نئی اسکیموں کو شامل کرنے کی سفارشات اور تجاویز سامنے نہیں آئیں. ذرائع کا کہنا ہے کابینہ نہ ہونے کی وجہ سے نئی اسکیموں کو شامل نہیں کیا گیا. پہلے سے جاری منصوبوں کو ہی نئے مالی سال کے بجٹ کا حصہ بنایا گیا، جن میں لاہور ٹراما سینٹر، 1000 بیڈ پر مشتمل اسپتال کی تعمیر، ٹھوکر پر نئے BHU کی تعمیر شامل ہے. سروسز اسپتال، جنرل اسپتال اور جناح اسپتال کی ری ویمپنگ بھی بجٹ کا حصہ ہے. محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے مطابق 1.47 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر کام جاری ہے. محکمے نے نئے مالی سال 2022-23 میں 61 ارب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز دی ہے. بورڈ کو بجٹ کے متعلق پہلا ڈرافٹ موصول ہو چکا ہے، جس کی چھان بین کی جائے گی. صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 74ویں اجلاس میں مختلف اسکیموں کی منظوری. مختلف سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 7 ارب 8 کروڑ 95 لاکھ 78 ہزار روپے کی گرانٹ منظور کر لی گئی ہے. اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی. صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی، ان میں پنجاب فورنزک سائنس ایجنسی میں سہولیات کی بہتر دستیابی اور ڈیٹا سینٹر سروس کی اصلاح کے لیے 61 کروڑ 60 لاکھ 22 ہزار روپے، ایجنسی آف بحرانی ایریا ڈیولپمنٹ کے توسیعی علاقوں میں آبی وسائل کی ترقی کے لیے 59 کروڑ 70 لاکھ روپے، اور DG خان میں DHQ ہسپتال کو ٹیچنگ ہسپتال میں اپ گریڈ کرنے کے لیے 5 ارب 87 کروڑ 65 لاکھ 56 ہزار روپے شامل ہیں. جبکہ ورلڈ بینک کے تعاون سے 312 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے پنجاب ریزیڈنٹ اینڈ انکلائسو ایگریکلچرل ٹرانسفارمیشن کو کلیئر کر کے اس کی حتمی منظوری کے لیے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کو بھجوا دی گئی ہے.
बुजदार सरकार के दाता गंज बख्श फ्लाईओवर के लिए नित नई ताजिरबे मंसूबे को ले बैठे दाता गंज बख्श फ्लाईओवर मंसूबा इफ्तिताह के 27 रोज़ के बाद भी मुकम्मल ना हो सका। तकमील की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी गई है। चीफ इंजीनियर 2 मजहर हुसैन खान ने दाता गंज बख्श फ्लाईओवर की तकमील की तारीख 31 मई तक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाता गंज बख्श फ्लाईओवर मंसूबा डेडलाइन के मुताबिक मार्च में मुकम्मल होना था, ताहम फिनिशिंग और एडग्रेड वर्क्स बाकी है। उस्मान बुज़दार ने ताखीर का शिकार होने के बावजूद मंसूबे का इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक फ्लाईओवर का रैंप कारपेटिंग वर्क मुकम्मल करने के बाद खोला जा रहा है। वाज़ेह रहे कि बुज़दार सरकार के दौर में शाहकाम, शेरावाला और गुलाब देवी मंसूबा भी 100% मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि एक मोरिया पुल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा भी अपने वक्त पर मुकम्मल ना हो सका। गवर्नर पंजाब खुद या नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी को यकीनी बनाए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की वज़ारत आला के लिए हलफ बर्दारी 28 अप्रैल या उससे कबल करने का फैसला दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी ने हमजा शहबाज की दरखास्त पर 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। मुख्तसर तहरीरी फैसले में करार दिया गया है कि सदर पाकिस्तान पर वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के हलफ की सहूलत फराहम करने की आईनी जिम्मेदारी है। सूबा 25 रोज से बगैर हुकूमत चल रहा है, इसलिए ये तजवीज़ किया जाता है कि सदर मुमलिकत सूबे में हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी ने फैसले में करार दिया है कि आइन में ऐसी गुंजाइश नहीं कि हलफ बर्दारी में ताखीर हो। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की मंजूरी के बाद से सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के चल रहा है। दूसरी जानब नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तखीर की जा रही है। फैसले में लिखा गया है कि हलफ में ताखीर न सिर्फ जमहूरी रवायात बल्कि आइन की स्कीम की भी खिलाफ है। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट ऑफिस को हदायत की कि अदालती फैसला आज ही सदर और गवर्नर को फैक्स करें। चीफ जस्टिस ने जब फैसला सुनाया तो उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब समेत वकला की कसीर तादाद भी कमरा अदालत में मौजूद थी। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं खोखर पैलेस में मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही है। माओ, बहनों, बेटियों, आप सबके जज्बे को सलाम, आप सबकी हिम्मत को सलाम, आप सबकी इस्तकामत को सलाम, खोखर बरादरान की वफादारी को सलाम। मुझे आज भी याद है जब इनके घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था। मैं तब भी यहाँ आई थी जब इनके घरों की दीवारें तोड़ी गई थी, इनके घरों पर हमला किया गया था सियासी इंतकाम में। लेकिन शाबाश कि इन्होंने ना नवाज शरीफ का साथ छोड़ा ना अपनी जगह से हिले। और आज इसी वफादारी का, इसी जज्बे का, इसी इस्तकामत का नतीजा है कि इमरान खान जैसे नाअहल और नालायक से पाकिस्तान के अवाम की जान छूट गई। और वो आयत कुरान पाक की सुनिए ना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है, जिल्लत भी अल्लाह के हाथ में है। कोई नवाज शरीफ जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, उसको अल्लाह ताला ने लंदन में बैठकर इज्जत दी, और कोई यहाँ वजीर आजम के दफ्तर में बैठा हुआ भी जलील हो गया। और 73 साल में 75 साल में पाकिस्तान का पहला वजीर आजम था जिसको पार्लियामेंट ने और पाकिस्तान की आवाम ने वोट के जरिए उठा के बाहर फेंका। अभी तो तुम्हारी नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के तुम्हारी हुकूमत खत्म की है ना, अल्लाह के फजल से। अभी आगे आगे देखना, नवाज शरीफ इंशाअल्लाह तुम्हारी सियासत को भी दफन कर देगा। और वैसे तो झूठ हमेशा से बोलता आया,
इसका नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। जिंदगी में इसने कभी सच नहीं बोला, लेकिन जब इसको अपनी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दी तो उस दिन से पाकिस्तान के अवाम का झूठ बोल बोल के नाक में दम किया हुआ है। तो मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, हाथ उठा के बताओ कि इसके झूठों के मुकाबले में सच सुनना चाहते हो ना? तो फिर अब मरियम नवाज और हमजा शहबाज का फर्ज है कि वो घर घर जाकर, हल्के में जाकर, अवाम में जाकर इसका सच अवाम को बताएं कि इसका असल चेहरा क्या है। हमें कहता रहा, हमें सुनाता रहा कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और खुद जब से इक्तदार गया है धाड़े मार मार के रोता है। हमें कहता था 50 लाख घर दूंगा। 50 लाख घर तो किसी को नहीं मिले, एक ही घर मुकम्मल हुआ, वो जमान पाक का घर था, इमरान खान का घर था। कौन को कहता रहा, कौन को कहता रहा आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। जब आखिरी ओवर का मौका आया तो ये पवेलियन से बाहर ही नहीं निकला। जब आखिरी गेंद खेलने का मौका आया तो ये क्रीज पर आया ही नहीं और मैदान छोड़कर उल्टे पांव भाग गया। और मुकाबला करने के लिए किसको भेजा? अपने गुंडागर्दों को भेजा, गुंडों को भेजा। और जिन्होंने नेशनल असेंबली में भी, पंजाब असेंबली में भी गुंडागर्दी की। जिस दिन ये गुंडागर्दी हो रही थी, यकीन मानो मेरे भाइयों, मेरा सर शर्म से झुक गया। क्या ये है हमारे पाकिस्तान का मुआशरा? मुझे ये बताओ कि क्या ये लोग अपने घरों में अपने माँ बाप से भी यही सलूक करते हैं? जवाब दो मुझे, यही है हमारी मुआशरती इक़दार? और फिर आखिरी दिनों में इसने आईन की जिस तरह धज्जियां उड़ाई, बड़ा मासूम सा मुंह बना के कहता है कि मेरे लिए 12 बजे अदालतें क्यों खुली? तो कान खोल के सुन लो इमरान खान, तुम्हारे लिए 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि तुमने पाकिस्तान के आईन पर खुदकुश हमला किया था। तुम्हारे जाती मुलाजिम, जिनमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली साबिक असद कैसर, जिसमें कासिम सूरी और जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल हैं, उन्होंने अपने हल्फ से गद्दारी की। उन्होंने कौम की नौकरी छोड़ के इमरान खान की जाती चाकरी की, इसलिए 12 बजे अदालतें खुली। और तुम जितना मर्जी हमजा शहबाज का हल्फ आगे कर दो, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का हमजा शहबाज हल्फ उठा के रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अदालतों के हुक्म को पांव के नीचे रोंदोगे और अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी? तुम आईने पाकिस्तान को पांव के नीचे रोंदोगे तो अदालतें तुम्हारा मुंह देखती रहेंगी। शुक्र मनाओ इमरान खान कि अदालतों ने अभी तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया, तुम्हें उठा के जेल की सलाखों के पीछे नहीं फेंका। लेकिन याद रखो, यहाँ पर कहा जा रहा था घर की फिर तमाम हरबे नाकाम हो गए। मेरे भाइयों, तमाम हरबे नाकाम हो गए तो जाली खत उठा कर ले आया। हर जगह से मुंह तोड़ जवाब मिला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से मुंह तोड़ जवाब मिला, रियासत से मुंह तोड़ जवाब मिला।
پھر بھی سازشی خط کی ٹین 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 سنتے ہوئے دماغ پک گیا ہے. بھائی میری بات سننا. سازش تو کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے نا. سازش تو نواز شریف جیسے کامیاب آدمی کے خلاف ہوتی ہے جس نے ایٹمی دھماکے کر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا تھا. کیا عمران خان جیسے ناکام آدمی کے خلاف بھی کبھی کسی کو سازش کرنے کی ضرورت تھی؟ اور پھر میں نے کل کہا کہ اپنی زندگی کے 22 سال ورلڈ کپ لے کے پھرتا رہا, اگلے 22 سال یہ سازشی خط لے کر پھرتا رہے گا. اور کوئی بعید نہیں میرے بھائیوں بہنوں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ چوکوں پر کھڑا ہو کے گاڑیاں روک روک کے سازشی خط دکھا دکھا کے پیسے مانگا کرے گا. توشہ خان, توشہ خور, خط چھوڑ, کارکردگی بتا. توشہ خور, توشہ چور, سازش چھوڑ, رپورٹ کارڈ دکھا کہ تو نے کیا کیا ہے. سازش کا ڈرامہ نہ کر, کام دکھا کے کیا کام کیا ہے. پہلے کہتا تھا کہ یو ایس نے, امریکہ نے میرے سے اڈے مانگے تو میں نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. پھر جب ہر دفعہ کی طرح چوری اور جھوٹ پکڑا گیا تو کہتا وہ تو میں نے انٹرویو میں کہا تھا. ہاں عمران خان, توشہ خان, بولو توشہ خان. مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہے. میرے بھائیوں ذرا ہاتھ اٹھا کر بتانا, جانتے ہو نا فرا گوگی کون ہے؟ فرا خان یعنی کہ عمران خان. آج ایک نیا قصہ سنو جس کے ثبوت آج ٹی وی کی سکرینز پر چل رہے تھے. دھیان سے سننا کہ کس طرح ہمیں امر بالمعروف کا سبق پڑھا کر یہ کہتے ہیں نا وچوں وچوں کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ. اس نے وہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ سنا ہے نا, اس کے اعلان سے ایک ہفتہ پہلے یہ فرا گوگی جس کا دوسرا نام عمران خان ہے, اس نے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی زمین خریدی کیونکہ اس کو عمران خان نے بتا دیا تھا کہ رنگ روڈ منصوبے کا اعلان ہونے والا ہے. اگر یہ زمین تم اب خریدو گی تو اعلان سے پہلے سستی ملے گی اور بعد میں بیچو گی تو اربوں کی زمین ہو جائے گی. اس نے وہ زمین 200 کنال زمین خریدی اور جیسے ہی وہ سکینڈل باہر آیا 1 ارب روپے کی بیچ کے دوڑ گئی, راتوں رات دبئی فرار ہو گئی اور عمران خان نے اس کو راتوں رات دبئی فرار کرایا. اپنے آفس کو وزیر اعظم کے آفس کو, وزیر اعظم کی کرسی کو اقتدار کو مال بنانے کے لیے استعمال کرتا رہا اور ہمیں اپنی ناپاک زبان سے ریاست مدینہ کی مثالیں دیتا رہا. شرم کرو عمران خان, شرم کرو. اور پھر ہر جگہ سے منہ کی کھائی. جب سامنے اصل حقیقت آ گئی دنیا کی کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا تو اداروں پہ حملے کرنے شروع کر دیے, اداروں کو گالیاں نکالنی شروع کر دی. اپنی تقریر میں پہلے اداروں کو 10-12 باتیں سناتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے میں فوج کو کچھ نہیں کہوں گا اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ گالیاں نکالو اداروں کو. تم نے کیا لوگوں کو پاگل سمجھ رکھا ہے کہ تم اوپر سے کہو کہ گالیاں نہیں نکالنی, برا بھلا نہیں کہنا اور اوپر سے رات کو میٹنگز کرو اپنی ٹیم کے ساتھ کہ اداروں پر حملہ آور ہو جاؤ. دنیا کا پہلا پاگل دیکھا ہے, دنیا کا پہلا پاگل سیاستدان تو کہنا ہی نہیں چاہیے. ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کی جد و جہد یہ رہی ہے کہ اداروں کو اپنے آئینی رول تک محدود رہنا چاہیے.
اور یہ دنیا کا پہلا پاگل انسان دیکھا ہے جو اس لیے رو رہا ہے کہ اداروں نے آئین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیوں کر لیا. اگر ادارے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے نا. اس میں اتنی مرچیں عمران خان کو کیوں لگ رہی ہیں؟ اس میں اتنی مرچیں عمران خان کو اس لیے لگ رہی ہیں کہ اس کو چیٹنگ کر کے نقل کر کے پاس ہونے کی عادت پڑ گئی ہے. اور اب کوئی چیٹنگ کرانے کو تیار نہیں, کوئی نقل کر کے پرچہ کرانے کو تیار نہیں, تو اس کے رونے کی آوازیں دور دور سے آ رہی ہیں. اور یہ جو جلدی الیکشن کا ڈرامہ رچا رہا ہے نا عمران خان, الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, ضرور ہوں گے. مسلم لیگ نون کے شیر الیکشن سے نہیں ڈرتے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی جڑیں عوام میں ہیں. الیکشن سے تو وہ ڈرے جس نے اپنی حکومت ہوتے ہوئے 16 میں سے 15 ضمنی انتخابات ہارے. مسلم لیگ نون الیکشن سے کیوں ڈرے؟ مسلم لیگ نون تمہاری دھاندلی اور حکومت کے باوجود 16 میں سے 15 انتخابات جیت گئی تھی. تو یہ جو جلدی ایک منٹ آخری بات, یہ جو جلدی الیکشن کرانے کا منصوبہ ہے نا, اس میں الیکشن کرانا مقصود نہیں ہے. اس میں عمران خان تقرریوں میں مداخلت چاہتا ہے, اور چاہتا ہے کہ تقرریوں میں مداخلت کر کے یہ اگلا الیکشن بھی فکس کر لے. تو پہلے تو یہ مان لو کہ تمہارا سارا میچ فکس تھا, اور اب یاد رکھو عمران خان, تمہاری دھونس پر, تمہاری غنڈہ گردی پر اگلی تقرریوں کا فیصلہ نہیں ہوگا. اگلی تقرریوں کا فیصلہ میرٹ پہ ہوتا ہے, اور میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ. اور آخری بات, ایک ہے شہباز سپید. کیا؟ شہباز سپید, جو سپیڈ سے کام کرتا ہے, جس نے مریم نواز ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.